ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو خندق کھود کر عذاب میں ڈالا، یہ اس خاص واقعے کی طرف تو ضرور اس آیت میں اشارہ ہے، لیکن قیامت تک یا حضرت محمد سے پہلے، قرآن کی اس آیت کے آنے سے پہلے، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر گیان اور ایمان کے لیے جتنے گیانی ایمانی بندے مرد ہوں یا عورت ہوں، انہیں اگر گیان کی وجہ سے ستایا گیا، سچے مالک پر ایمان لانے کی وجہ سے مارا گیا، دکھ دیا گیا، تکلیف اور عذاب دیا گیا، آزمائش میں دنیا میں انہیں اگر ڈالا گیا ایمان اور گیان کی وجہ سے، گیان اور ایمان پھیلانے کی وجہ سے، تو ایسے تمام مومن اس آیت کے ذکر میں آ جاتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، جنہوں نے مومن مردوں کو، والمؤمنات گیانی عورتوں کو، ایمانی اور گیانی مہاتماؤں کو، اور گیانی اور ایمانی بہنوں کو جنہوں نے دکھ دیا، تکلیف دیا، ثم لم یتوبوا، اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیے، اسی حالت میں مر گئے۔ اب یہاں پر اتنا بڑا خندق کے اندر پورے گاؤں کے گیانی اور ایمانی بندوں کو جمع کر کے جلا دیا گیا، وہ تو شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد بھی یہ جلانے والے اگر توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، ایمان اور گیان پر آ جاتے اور خود سچے مالک کی وڑک کر کے اس کی بندگی کا حق ادا کرتے، نام اسمرن کرتے، لوگوں کی سیوا کرتے اور گیان اور ایمان کا حق ادا کرتے، تو سچا مالک انہیں معاف کر دیتا۔ ثم لم یتوبوا، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے خندق میں گیانی اور ایمانی لوگوں کو ڈالا، انہیں آزمایا، شہید کر دیا، قتل کر دیا، قتل اصحاب الاخدود، وہ خندق والے قتل کر دیے گئے، انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، اس حرکت کے بعد بھی گیان اور ایمان کی طرف نہیں آئے۔ فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم کی آگ میں، اس جلنے کے اندر ایسا جلے گا کہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ جب مریض ایسی حالت میں پہنچ جائے تو جو اس سے محبت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس سے لگاؤ رکھنے والے، اس کے ناتے وائق اور رشتہ دار بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب یہ اس تکلیف سے نجات پا جائے، یا تو اچھا ہو جائے یا تو پھر موت پا جائے، یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی زندگی جہنم کی ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا، موت اور زندگی کے بیچ میں تکلیف کی حالت میں ہمیشہ رہے گا، جس حالت میں ہم مریض کو دیکھ کر ہم تڑپ جاتے ہیں کہ یا تو اب یہ اچھا ہو جائے یا تو پھر عافیت کے ساتھ اس راستے پر، موت کے راستے پر آگے نکل جائے، تو ایسی حالت نہ مرے گا نہ جیے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، جہنمی کو ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، جب کبھی ان کی چمڑیاں جھلس کے جل جائیں گی، ختم ہو جائے گی، ہم نئی دوسری چمڑیاں پہنا دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ الحطامہ، چکنا چور کرنے والی، نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ، ستونوں کی طرح بدن کو چیرتے پھاڑتے، دل کو ٹکڑے کرتے ہوئے وہ آگ نکل جائے گی، پھر سے نئی زندگی دے دی جائے گی۔ تو یہ موت اور زندگی کے بیچ میں لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ جیے گا نہ مرے گا، اس حالت میں وہ رہے گا۔ اے مالک اس جہنم سے، اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ ان الذین آمنوا، جو گیانی بندے ہیں، وعملوا الصالحات، اچھا کرم کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے ڈھیر ساری جنتیں ہوگی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی بار پیدا کیا، موت کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرے گا، لوٹائے گا اس کو۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پیدائش کی شروعات کی، دوبارہ اس کو اسی حالت میں، اسی بدن، اسی جسم، اسی روح، اسی انداز، اسی خیال،
اسی سوچ، اسی فکر، اسی انسان کو، اس جانور کو، ہر مخلوق، ہر پرانی کو پھر سے دوبارہ پیدا کریں گے، سب کا حساب کتاب لے دے کر ہر پرانی کو مٹی بنا دیں گے، لیکن انسان کو جنت یا جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ کچھ جنتی ہوں گے، کچھ جہنمی ہوں گے، کچھ مومن اور گیانی ہوں گے، ایمانی ہوں گے، کچھ مجرم ہوں گے، اگیانی ہوں گے۔ مجرموں کو جہنم کی طرف، مومنوں کو جنت کا راستہ، جنت قریب کر کے جنت میں انہیں داخل کر دیں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ معاف کرنے والا، اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، بڑی بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔